اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھیں گے رکوع نمبر 8 سے آیت نمبر 62 سے۔ آئیے سورۃ بقرہ کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہیں یا جو نصرانی ہیں یا صابی ہیں، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کرے گا، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، اور نہ ہی ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہود اور نصارہ دونوں کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہود یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں، اور نصارہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ حضرت مسیح ابن مریم کی امت ہیں، جو ان کے عقیدے کے مطابق امت کے گناہوں کے کفارے میں سولی پر چڑھ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص بھی ہو، خواہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اچھے اعمال کرے گا، تو نجات صرف اسی کی ہوگی۔ اس کے یہاں کوئی نسبی رشتے اور تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا تھا جب ان کے 70 منتخب افراد کو اللہ تعالیٰ نے بجلی گرا کر ہلاک کیا تھا، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کے دامن میں کھڑا کیا، اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا جیسے وہ ایک سائبان ہے۔ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر ان کے سائبان کی طرح طور پہاڑ تھا۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پھر مضبوطی سے عہد و پیمان کرو، ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو پھر اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی نافرمانیوں کا، اپنی عہد شکنیوں کا احساس ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتے ہیں اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ تم لوگوں میں کچھ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس عہد و پیمان کرنے کے بعد تم اس سے پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہودی بنی اسرائیل اتنا پختہ عہد کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، تو ان کے گناہ تو اس درجے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ ذلیل اور خوار۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو لوگ مچھلیاں پکڑنے سے منع نہیں کرتے تھے اور نہ ہی خود پکڑتے تھے، یعنی جو غیر جانبدار تھے،
ان کے بارے میں دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا ان کے ساتھ ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا آیت میں بھی کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار اس بارے میں فرمائی ہے۔ تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے دل میں اس کام کو برا جانتے تھے۔ واللہ اعلم۔ اصحاب سبت کا انجام۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ اس دن وہ چھٹی کریں گے، اس دن نہ ہی شکار کریں گے اور اس دن آرام کریں گے اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور تورات میں بھی یہ وضاحت ہے کہ جو شخص بھی اس مقدس دن کی حرمت کو پامال کرے گا، توڑے گا، وہ واجب القتل ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی تھیں اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر وہ سینہ تان کر تیرتی پھرتی تھیں۔ اب ان ماہی گیریوں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ انہوں نے کھائیاں کھود لیں، اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتیں اور دوسرے دن یہ لوگ جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ اب ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلا سازی وغیرہ میں مبتلا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان ہیلا سازی کرنے والوں کو منع کرتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو خود مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا مگر کسی کو وہ منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اور منع کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے وہ کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں ہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے؟ اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے تھے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ شاید یہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں۔ تو جب وہ اس کام سے باز نہیں آئے پھر اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا، اور خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ تم ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ وہ لوگ حقیقت میں بندر بن گئے، تاہم ان کے دماغ ویسے ہی تھے، ان میں عقل و شعور بھی تھا، فہم انسانی ان میں موجود تھا، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، مگر وہ کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خاموش رہنے والے گروہ کو بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ اس کام میں ملوث نہیں تھے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد ان کے بارے میں نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ دل میں اس بات کو برا سمجھتے تھے۔ واللہ اعلم۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کر دیا تھا، اور پھر رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان پر اسے پھینک آئے تھے۔ اب اس کے قاتل کا لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور بنی اسرائیل میں یہ ایک فتنہ اٹھ گیا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر ماریں تو مقتول خود زندہ ہو کر بول دے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا اور پتہ بتا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ بات کہی اور اللہ کا یہ حکم سنایا تو وہ کہنے لگی کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہوں، نادانوں والی بات کروں۔
تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ وہ قوم گوسالہ پرست تھی اور گوسالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اس سے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ان میں موجود تھا۔ لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو وہ قابل پرستش سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا۔ دوسرا، انہیں یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کو ذبح کرنے سے اور گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مقتول زندہ ہو جائے گا، تو اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دے کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی بھی گائیں لے کر وہ ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر انہوں نے بحثیں شروع کر دی، ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا ہمیں اپنے رب سے پوچھ کر یہ بتاؤ کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائیں جوان ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر ہو۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اپنے رب سے درخواست کیجیے وہ ہمارے لیے یہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے، ہمارے لیے اس گائے کی مزید بھی وضاحت کی درخواست کیجیے، کیونکہ ایسی گائیں تو بہت ہیں اور مطلوبہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اب تم نے ساری باتیں ٹھیک ٹھیک بتلا دی ہیں۔ تو انہوں نے گائے ذبح کی، جبکہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔